جب تک PFX تیار نہیں ہوتا, اٹس انڈر پروسیس, انڈر کنسٹرکشن, تب تک JF-17 تھنڈر کی بات کر لیتے ہیں. لائنیں لگ گئی ہیں سر دنیا میں. ہم نے ایئر شو دبئی میں حصہ کیا لیا, ہمارے تو بائرز بہت زیادہ مارکیٹ میں نکل آئے ہیں. اور آپ کے ساتھ جب گفتگو ہوئی آپ نے ہی بتایا کہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے, اس سے پہلے ازبکستان کو بھی دیے, میانمار کو بھی دیے, اور ابھی ریسنٹ ہماری ڈیل لاک ہو رہی ہے کرغزستان کے ساتھ, تو JF-17 تھنڈر ہم ان کو بھی دیں گے. تو بتائیں ذرا کیا مارکیٹ میں ہائپ کریٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ میں اکثر کہتا ہوں, پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, جو لوگ اگر مجھے معذرت قبول کر لیں. دیکھیے جب وکٹری آپ لیتے ہیں نا, جب آپ کی فتح ہوتی ہے تو آپ کو ایک پاور ملتی ہے, آپ کو ریلیونس ملتی ہے, جس کو میں کہتا ہوں وکٹری ہیز ویلیو. تو جب آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے نا تو دنیا آپ کو قدر دیتی ہے, تو دین یو بیکم پاورفل. ریلیٹو ٹرم میں پاورفل کچھ بھی سینس میں, دین پاور ٹاکس ٹو پاور, میں اکثر یہ کہتا ہوں. پھر پاور آپ سے انگیج کرنا چاہتی ہے. اب بہت سارے ملک کے ساتھ, میں آپ کو پاک فضائیہ کے سربراہ کا بتا سکتا ہوں, ابھی وہ دبئی ایئر شو میں گئے ہوئے تھے. انڈونیشیا کے صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں, آج شاید پہنچ رہے ہیں. لیکن ابھی پاک فضائیہ کے سربراہ گئے تھے دبئی ایئر شو میں, جب یہ تیجس جہاز کریش ہوا, پاسبلی وہیں تھے. تو آپ اندازہ لگائیے, میرے نالج کے مطابق جو میں نے ان پٹ لی ہے, درجنوں جو ٹاپ آف دا لائن سربراہ تھے, ڈیفینس منسٹرز تھے, میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے, وہ سب سے نہیں مل سکے. یہ بھی میں نے کنفرم کیا, کیونکہ ٹائم نہیں تھا ان کے پاس اتنا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم جاتے تھے لوگوں کے دروازوں پر کہ ہم JF-17 تھنڈر لائے ہیں, کوئی لے لے گا, تو لوگ چاہتے تھے کہ اچھا بات کرتے ہیں, نیگوشیٹ کا ٹائم لگتا تھا. اب ہمارے دروازے پر نوک ہو رہا ہے کہ ہے کیا چیز. امپورٹنٹ چیز ایک بات ہے, جو فیکٹر اب بدلا ہے. دیکھیے جہاز یہ وہی ہے جو ہم پہلے بھی آفر کر رہے تھے, ٹیکنالوجی بھی وہی ہے, ایکسپیریمنٹ کر کے دے دیا نا ہم نے. یہ بس اس کو میں کہتا ہوں بیٹل پروون اینڈ کامبیٹ ٹیسٹڈ. اب یہ کامبیٹ ٹیسٹڈ جہاز ہے, ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بڑا اچھا ہوگا. ہم تو ویسے ہی آپ کو کہہ رہے تھے کہ دیکھ لو ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے, بس آپ نے ہی کہا کہ رافیل گرا کے دکھاؤ تو مانیں گے. وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی موقع دے دیا, پھر ہم نے کہا کہ جی چلیں ہم مجبور ہیں. میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہم اس میں کوئی ہم ایکسائٹیڈ نہیں تھے. اگر وہ ایکسائٹیڈ تھے تو پھر ایکسائٹمنٹ صرف نیوٹرلائز کی. لیکن چلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں رافیل برے نہیں تھے, لیکن JF-17 تھنڈرز بہترین تھے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ رافیل بہت زبردست جہاز ہے. میں تو کبھی نہیں مانا آج تک. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی رافیل یہ تھا, اناڑی تھا. بڑے میں نے 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا بالکل اناڑی تھی. میں نے کہا جی میں نہیں کہتا. یہ تو پھر آپ خود ہی نگیٹ کر رہے ہیں نا کہ ہماری ایک ورلڈ کپ کی ٹیم تھی جیتی ہوئی, کسی اسکول کے ساتھ کھلا دیا, تو پھر تو آپ اپنے لوگوں کو شاباشی نہ دے رہے. میں کہتا ہوں دونوں کمپٹیٹو ٹیمیں تھی. اتنا اس رات کو 6 اور 7 کی درمیانی رات بٹی ہارٹنڈ بیٹل ہوئی. دونوں نے ایک دوسرے کو انگیج کیا, دونوں نے ایک دوسرے کو لاک کیا, دونوں شوٹ کرنا چاہتے تھے. پھر PF نے کچھ ایسا کیا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سے نہیں ہو سکا, وہاں فرق کریٹ ہو گیا. بس تھوڑی سی غلط فہمی کریٹ ہو گئی وہاں کہ وہ 50 کلومیٹر کا معاملہ تھا سارا. کچھ نہیں, اس کے علاوہ بھی تھا. اچھا اس کے علاوہ بھی تھا. پھر کبھی بات کریں گے, پھر کبھی کریں گے. کسی کی تھوڑی سی جو رہ گئی ہے وہ رہنے دیتے ہیں, وہ رہنے دیتے ہیں. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی نہیں بات کرتے نا, تاکہ وہ آئندہ کے لیے سرپرائز رکھیں. چلے ہم رہنے دیتے ہیں, لیکن دنیا بات کر رہی ہے, اور دنیا بڑی خواہش رکھتی ہے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. مجھے اس فیکٹری کے بارے میں بتائیں جو ترکی بنانے جا رہا ہے پاکستان میں, ڈرونز کی فیکٹری, اور پاک بحریہ کے لیے بحری جہاز بھی بنا رہا ہے. تو کیا خاصیت ہے, کب تک ہو جائے گا, کیا کیا ہوگا اس میں, وہ سب بتائیں. پہلے میں ترک لوگوں کی خاصیت بتا دیتا ہوں. میں نے 2003-4 میں ٹرکی گیا تھا, استنبول. میں نے وار کورس کرنا تھا, 1 سال رہ کے, اور ٹرکش لینگویج سیکھ کے کرنا پڑا, تو لینگویج بھی آتی تھی. اچھا, تو ترک لوگوں کا یہ عالم ہے. میں اس لیے ان کی خاصیت بتاؤں جو کہ اچھی بات ہے. مریض میں اگر 10 لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا نا, آپ یقین کریں, مجھے اچھی طرح یاد ہے آج بھی کہ جرمن کھڑا ہے, فرینچ کھڑا ہے, فلاں کھڑا ہے, ملیشیا, سنگاپور کے لوگ کھڑے ہیں. ہم انٹرنیشنل کورس تھا, تو جو ترک دوست کھڑا تھا نا, وہ سب کے سامنے کہتا تھا ایز اے رسپیکٹ, سب کو کہتا تھا آپ لوگ دوست ہیں, یہ بھائی ہے. پاکستانی ذاتی وجہ سے نہیں, پاکستانی ہونے کی وجہ سے وہ اتنا ریگارڈ ہمارا کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ترکی کی جو انڈسٹری ہے, میں اس وقت تو چلے دیکھتا ہی تھا, اب میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایڈوانس ہوئی ہے. یہ 2 ہی ملک ہیں, پاکستان اور ترکی, جو مسلمان ملکوں میں اتنے زیادہ ایڈوانس ہیں. اور بھی ہیں لیکن ان کے قریب کوئی نہیں الحمدللہ, یہ دونوں. اور دونوں کو یہ بہت پازیٹیو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے کہ دونوں کنورج کریں. دیکھیے اب جو ترکی ہے اس کو بھی بڑی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتا چلوں, یہ جو فیمس یا ان فیمس S-400 ہے, جی جی, یہ اس پورے ریجن میں یا انڈیا کے پاس ہے یا ہمارے دوست ترکی کے پاس ہے. ترکی نے بھی لیا تھا S-400, لیا ہے رشیا سے, ٹھیک ہے, اور F-35 گوا دیا. امریکہ نے تھریٹ کیا تھا کہ اگر تم S-400 رشیا سے لوگے تو ہم تمہیں F-35 نہیں دیں گے. وہی فیمس جہاز جس کی ہم اتنی دفعہ بات کرتے ہیں, سعودی عرب کو دینے کا خواہاں, سعودی عرب دینے کا, تو وہ ترکی کو دے رہا تھا. تو ترکی نے کہا نہیں ہم S-400 لیں گے.
تو انہوں نے S-400 لے لیا. تو ترکی کا اتنا زیادہ چیلنج ہے اس کو ویسٹرن ٹیکنالوجی کا کہ انہوں نے بہت زیادہ سینکشنز ہماری طرح انہوں نے فیس کی. حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہوئے تو لوگ ان کو پھر ڈینائی کر دیتے تھے. انہوں نے بھی انڈیجینیس ڈیولپمنٹ کی کوشش کی, ہم نے بھی کی, الحمدللہ دونوں بہت کامیاب ہیں. ہمارے پاس جو ڈرونز ہیں اس وقت انمینڈ ایریل وہیکل ہے, کنجی ہے, شاپر ہے, شاپر 1 ہے, 2 ہے, یہ سارے سوارم وہ ہم نے بنائے. اب ہماری نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے, ہم ڈرون بنا رہے ہیں, کلر ڈرون بنا رہے ہیں, لوٹرنگ منیشن بنا رہے ہیں, ہمارے ہوم گرون ہیں, اور جو انڈیا کے اوپر پھرتے رہے وہ دیور آل میڈ ان پاکستان. ہاں, اور انڈیا نے جو ہمارے پاس بھیجے وہ میڈ ان اسرائیل, میڈ ان اسرائیل. اس کا نام پتہ نہیں ہر کیا نام پتہ نہیں عجیب سا نام تھا اس کا. ہیرون. ہاں جی, آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. سر جہاں آپ انڈیا کے اندر اتنی اہلیت تو ہے نہیں کہ وہ جو ایمینیشن ہے, آرمامنٹس ہے, وہ خود سے بنائے. آپ نے تیجاس دیکھ لیا کہ کیا فلاپ شو کیا. وہاں ابھی رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن ہو کر گئے اور S-400 اور S-500 کی بازگشت سنائی دی. ساتھ ہی ساتھ وہ انٹرسٹڈ تھے انڈیا کے ساتھ Su-57 مل کر بنانے کے لیے. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں 2 سوال ہیں یا 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ٹھیک ہے. آپ جیسے میڈیا کے لوگ 2-3 دن سے بہت خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, ملا تو کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ واپس چلے گئے, کچھ دیے بغیر. نہیں, کیا پتا وہ انڈیا سے مزدور طبقہ لے کر گئے ہوں, ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے تھا. میرا ایک اور پرسیپشن بھی ہے, اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا میرا فرض ہے. میرا شک یہ ہے کہ جتنا پریشر مودی پر تھا امریکن پریزیڈنٹ کا, ٹرمپ کا, کہ تم تیل لیتے ہو, تم یہ لیتے ہو, تم ولادیمیر پیوٹن نے. اب مجھے یہ فیل ہے کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. کیا چیز بھلا؟ جو ان کی ڈیل ہوئی ہے. اچھا. امریکہ سے ڈر کے انڈیا نے کہا ہوگا کہ جناب ہم پہلے زیر تاب ہیں, آپ سے تیل لینے پر امریکی صدر ہمارے سے اتنا ناراض ہے, تو آپ Su-57 لے لیں گے یا S-500 لے لیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ لے رہے ہیں, لیکن ایزیوم میں کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو کرتے ہیں لیکن ابھی پبلک نہ کریں, ہمیں حالات بنا لینے دیں, ہمیں ماحول بنا لینے دیں, تھوڑا امریکہ کو جا کے سافٹ کرنے دیں کہ دیکھیں ہمیں اتنی مار پڑی ہے مئی میں, ہمیں کچھ تو کرنے دیں امپروومنٹ اپنے سسٹم کے اندر. S-400 بھی ہمارے 2 مارے گئے, 3 ہمارے خلاف لگے ہوئے تھے, 3 میں سے 2 تباہ کر دیے ہم نے. چشتی صاحب لیکن تھوڑا سا اختلاف ہے. ایک طرف اگر یہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور اسے خفیہ رکھتے ہیں, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پیوٹن نے کیا کیا ہے, باقاعدہ طور پر گھوری دی ہے اس نے امریکہ کو, یہ کہہ کے کہ تم کہتے ہو جو میں کر رہا ہوں وہ تم نے نہیں کرنا, اور تم نے وہ نہیں کرنا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. خود وہ رشیا سے یورینیم لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں انڈیا تم تیل مت لو. وہ سب سے لیتے ہیں, تو وہ دھمکی ہے ایبسولوٹلی ریئر پیوٹن کی ٹرمپ کو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے. اب رشیا سے تیل سب سے زیادہ آپ کو پتا کون لے رہا ہے؟ کون؟ چائنا. اس کو تو کبھی امریکہ نے گھوری نہیں ماری, کر ہی نہیں سکتا. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ بڑے لوگ ایک دوسرے کو نہیں کچھ کہتے. اب امریکن پریزیڈنٹ کا سارا غصہ اتر رہا ہے انڈیا پر کہ تم کیوں تیل لیتے ہو. تیل تو چین بھی لے رہا ہے اور بڑا زبردست ڈسکاؤنٹ پہ لے رہا ہے, اور ایران سے بھی لے رہا ہے. اب ساری دنیا کو منع کرتا ہے امریکہ کہ ایران سے کوئی تیل نہ لے, چائنا لیتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ نے, یاد ہے آپ کو آ کے کیا کہا تھا جب ٹیک اوور کیا, میں ٹیرف لگا دیا ہے, چائنا کو یہ کر دیا 50% انڈیا پہ. تو آپ امریکہ میں جا کے کوئی چیز بل اٹھا کے دیکھیں, چیز نیچے میڈ ان چائنا نہیں لکھا ہوتا, امریکہ میں لکھا ہوتا ہے. ٹھیک, آپ گواہی دے سکتے ہیں. ہاں جی دے سکتے. تو اٹھا نیچے ہر چیز کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. کیوں؟ جب امریکن پریزیڈنٹ نے ریئلائز کیا کہ میں ٹیرف لگاؤں گا تو میرے اپنے ملک میں کیا بچے گا, میڈ ان امریکہ تو اب رہا نہیں کچھ, سارا کچھ چائنا بناتا ہے. تو پھر وہ سافٹ ہو گئے, انہوں نے وڈرا کر لیا آپ کے سامنے, کنسیشن دینی شروع کر دیں, پھر مذاکرات کر کے کہا یہ اچھے بچے ہیں یہ لوگ. تو رشیا کے پریزیڈنٹ کے متعلق نہیں کہا کہ انہوں نے یوکرین کی بات نہیں مانی. تو یہ بڑے لوگوں کا پش اینڈ پل اپنے حساب سے ہوتا ہے, ڈائنامکس ہوتا ہے. چھوٹے ملکوں کا, میں انڈیا کو چھوٹا نہیں کہہ رہا, لیکن امیجن کریں کہ انڈیا کو بھی وہ بلڈوز کرتے ہیں کہہ کے کہ تم نے تیل لیا تو یہ نہیں چھوڑوں گا. اب مجھے شک ہے, ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں کچھ خبر آ جائے کہ کچھ نہ کچھ ضرور لیا ہوگا, خالی ہاتھ نہیں گئے ہوں گے. اچھا, مگر وہ بات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ پیوٹن کو خود اکانومی بہت خراب ہے, وہ جنگ لڑ رہا ہے, اس کو پیسے چاہیے, اس کو کچھ نہ کچھ ڈالر چاہیے, اور اس کی مجبوری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کرے ملٹری کی, اور امریکہ ملٹری کی ڈیل کہیں ہونے نہیں دے رہا. اور سب سے بڑی ڈیل کوئی آفر کر سکتا ہے تو انڈیا آفر کر سکتا ہے S-500 کی شکل میں. Su-57 لیا تو پھر خطے کا توازن بہت بدل جائے گا, وہ پھر ہمیں بھی سوچنا پڑے گا پاک فضائیہ کو کہ کیا کریں.